السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، ساتھی عزیزو، 2 جمعوں سے حج کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ حج یہ صرف خالی عبادت ہی نہیں، یہ حج اور خصوصاً حضور کا حج اور خطبہ حجۃ الوداع، یہ ہمارے لیے اس میں بے شمار سبق ہیں اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں۔ جب حج فرض ہوا تو حضور اس وقت حج کرنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ ابھی اللہ کی طرف سے حضور کو اجازت نہیں ملی، حج فرض ہو گیا لیکن حضور خود تشریف نہیں لے گئے، اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی۔ حاجیوں کا امیر بنا کر حضرت صدیق اکبر کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو لے کر جاؤ حج کرو، اور صدیق اکبر کو ان کا امیر بنا کے بھیج دیا۔ وہ وہاں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں تھے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے مشرک حج کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، اپنی مشرکانہ عبادتیں فضول سی رسمیں بیچ میں گھڑ رکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس سال کے بعد کسی مشرک کو دوبارہ مکہ میں آنے کی اجازت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، جاؤ اور جا کے اعلان کر دو۔ حضرت علی المرتضیٰ گئے اور جا کے اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کسی کو دوبارہ مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سن 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کا ارادہ فرمایا۔ اگلے سال 10 ہجری میں حضور کو حج کی اجازت مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے پھر گئے، اور جب حج کرنے کا حضور نے ارادہ کیا، جو ہی حضور نے حج کا ارادہ کیا، حضور کے جانے کی خبر پھیل گئی، لوگوں کو پتہ چلتا گیا اور حضور کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ جب یہ صحابہ کرام کا لشکر حضور کے ساتھ ملا اور جب یہ مکہ میں پہنچے تو ان کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اتنا بڑا مجمع پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، مکہ میں سٹے کیا، 4 دن وہاں پہ سٹے کرنے کے بعد مینا میں گئے، رات مینا میں گزاری۔ اگلا دن 9 ذی الحج میدان عرفات میں پہنچ گئے، اور جب میدان عرفات میں پہنچے، میدان عرفات وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ جائیں تو حج ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ میدان عرفات میں جانا ضروری ہے۔ جو حاجی گئے ہیں ان کو پتہ ہے، مسئلہ بخوبی جانتے ہیں کہ میدان عرفات میں جائے بغیر، وقوف عرفہ کیے بغیر حج ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جمع ہیں۔ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھر جو جملے لکھے، اللہ کی قسم ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ سنو، آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ حضور کا یہ جملہ فرمانا تھا، جو اہل علم صحابہ کرام تھے رونے لگ گئے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ اتنے لوگوں کا مجمع، یہ تو خوشی کا موقع، رو کیوں رہے ہو؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، حضور کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ بس اب حضور کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ یہ حضور کا جملہ جو حضور نے فرمایا کہ اب ہم شاید دوبارہ اس طرح جمع نہ ہو سکیں،
حضور کا یہ جملہ شک والا جملہ نہیں، یہ پکی بات ہے کہ اب اس طرح جمع نہیں ہو سکتے۔ اب صحابہ اکرام بڑی توجہ سے حضور کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا کیا لوگو، تمہارا خون اور تمہارا مال اسی طرح احترام والا ہے جس طرح میدان عرفات احترام والا ہے، جس طرح جمعے کا دن۔ اتفاقی بات ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حضور نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ کتنا حج کیے ہیں؟ صرف ایک حج کیا ہے۔ میرے پیغمبر کی زندگی کا پورا حج نہیں، میرے پیغمبر کی زندگی کے طواف کے 7 چکروں سے ایک چکر ایک طرف اور ساری امت کے حج تمام عبادتیں ایک طرف، میرے نبی کے طواف کا ایک چکر ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بعضوں کے ذہن میں یہ نہ آئے، اچھا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حضور نے ایک حج کیے ہیں تو فلاں نے تو اتنے کیے، فلاں نے اتنے کیے، جتنے بھی کیے کروڑ کیے، ارب کیے، خرب کیے، میرے نبی کی زندگی کا ایک حج نہیں، طواف کا ایک چکر ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، کون سے دن آیا تھا حج؟ بولو، وہ جمعے کے دن حج آیا۔ کون سے دن حج آیا؟ اور بعض لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، جمعے کے دن حج آ جائے تو وہ بڑا حج ہے، عام دنوں میں حج آئے تو وہ چھوٹا حج ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو بھی حج ہوتا ہے وہ حج بڑا حج ہی ہوتا ہے۔ عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں۔ کیا نام آپ کا؟ عظیم صاحب، عمرہ چھوٹا حج ہے، اور عام حج جو کرتے ہیں ذی الحج کے مہینے میں، جہاں میدان عرفات میں جاتے ہیں 9 ذی الحج کو، اس حج کو بڑا حج کہا جاتا ہے۔ بڑے حج کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے مراد بڑا حج، یہ جو عبادت حج والی ادا کی جاتی ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اس کو بڑا حج کہتے ہیں۔ تو اتفاقی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا کون سے دن میں آیا؟ وہ جمعے کے دن میں آیا۔ میرے پیغمبر نے پوچھا، اے صحابہ کرام بتلاؤ آج کون سا دن ہے؟ اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا نا۔ اب صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضور کو بھی پتہ ہے جمعے کا دن ہے، حضور ہم سے پوچھ رہے ہیں نا بتاؤ آج کون سا دن ہے۔ لگتا ہے حضور کوئی عام بات نہیں، اہم بات بتلانا چاہ رہے ہیں۔ حضور اب چھوٹی بات نہیں، لگتا کوئی بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں جو ہم سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ آج دن کون سا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے پھر پوچھا، اچھا بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور کو تو پتہ ہے میدان عرفات ہے۔ صحابہ کرام نے پھر کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا بتاؤ آج تاریخ کیا ہے؟ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور کو پتہ تو ہے 9 ذی الحج ہے، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں، لگتا کوئی اہم بات بتلانا چاہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، 9 ذی الحج کا احترام اور اسی طرح میدان عرفات کا احترام، جمعے کے دن کا احترام، تینوں چیزوں کا احترام ایک جگہ پر ایک انسان کا احترام اس سے بھی زیادہ ہے۔ انسانیت کا احترام کس نے سکھایا؟ بولو، انسانیت کا احترام کس نے سکھایا؟ یہ ہمارے دین نے سکھایا۔ انسانیت کا احترام، لوگوں کے خون کا احترام، مال کا احترام، یہ تو ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ یہ ایک ایک دن منانے والے انگریز، یورپ والے، ان کو کیا پتا کہ ہمارے نبی نے کس کس کو تحفظ دیا ہے؟ یہ یورپ والے انسانوں کی جانوں سے کھیلنے والے انسانیت کے دشمن، انٹرنیشنل قسم کے ٹیررسٹ، انٹرنیشنل قسم کے دہشت گرد، پوری دنیا میں جنگ کو پھیلانے والے، آگ کو بھڑکانے والے، ان کو کیا پتا کہ ہمارا دین، دین اسلام کتنا امن والا دین ہے، کتنا سلامتی والا دین ہے، جو ہر ایک کو تحفظ دے رہا ہے، جو چیونٹیوں کو اور جو حشرات کو، جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، پرندوں کو، یہ جنات کو، ہر ایک کو تحفظ دے رہا ہے۔ بھلا انسان کو تحفظ نہیں دے گا؟ میرے پیغمبر نے کیسا تحفظ دیا؟ قرآن کی آیت ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ یہ تحفظ دیا کہ نہیں دیا ہمارے اسلام نے؟ مال کا تحفظ دیا کہ نہیں دیا؟ بولو بولو، مال کا تحفظ دیا کہ نہیں دیا؟
دیا ہے، ہمارے دین نے مال کا تحفظ دیا ہے، جان کا تحفظ دیا ہے، خون کا تحفظ دیا ہے۔ میرے پیغمبر کی جو خطبے کا اگلا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو آج سے ساری کی ساری زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج، جاہلیت کے دور کے رسم و رواج اپنے پاؤں تلے رونگتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے جاہلیت کی ساری باتیں، فضول باتیں، بےہودہ کام، فضول رسومات اپنے پاؤں تلے روند کے بتلا دیا۔ نبی رسمیں کرنے کے لیے نہیں آیا، نبی رسموں کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا، نبی رسموں کو روکنے کے لیے آیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کہ ہمارے نبی رسمیں ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، رسمیں پھیلانے کے لیے؟ اس لیے رسموں میں نہیں جانا چاہیے۔ رسم ہوتی ہے، دین ہے۔ اس بات کو مانیں، تسلیم کریں، رسم ہوتی ہے، دین الگ چیز ہے، رسم الگ چیز ہے۔ میرے پیغمبر نے رسموں کو ختم کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا ہمارے نبی کا دور وہ روشنیوں کا دور تھا، ہمارے نبی کا دور ترقیوں کا دور تھا۔ آج عقل کے اندھوں کو کیا پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کا دور پتھروں کے زمانے کا دور تھا، وہ تو تنزلی کا دور تھا، ان کو کیا پتا کہ اصل ترقی وہی تھی۔ آج ماں بہن کے سروں سے دوپٹے اتار کر ننگا کر کے باہر چوک اور چوراہے میں لگا کر ان کو روشنی سمجھتے ہیں، دوسرے پہ ظلم و ستم کر کے لوٹ گھسوٹ کر کے وہ اس کو روشنی اور ترقی سمجھ رہے ہیں۔ جب کسی کی عقل خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو پھر روشنی اندھیرا اور اندھیرا روشنی نظر آتا ہے۔ قصور یہ دین کا نہیں، قصور ان کی عقل کا ہے۔ ان کی عقل خراب ہو چکی ہے، اب ان کو حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آ رہا، پہچان نظر نہیں آ رہی۔ ترقی چاہتے ہو، آؤ پیغمبر کے طریقے پر، روشنی چاہتے ہو، آؤ پیغمبر کے طریقے پر۔ جب تک پیغمبر کے طریقے پر نہیں آئیں گے ترقی مل سکتی نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کا جب دن آتا ہے تو حضور کا پورا خطبہ یہ ہمیں کچھ بتلا رہا ہوتا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ارے پاکستان والوں، سود کو عام کر کے معیشت مضبوط کرنا چاہتے ہو، نہیں ہو سکتی۔ سود کو عام کر کے مجھے بتلاؤ، جس معاشرے میں بے حیائی ہوگی برکت ہوگی نحوست ہوگی؟ بولو جہاں پہ بے حیائی ہوگی، زنا ہوگا، برکت ہوگی نحوست ہوگی؟ اور جہاں پر جس معاشرے میں اللہ نہ کرے کوئی گھٹیا ترین شخص ماں کے ساتھ بے حیائی کرے، زنا کرے، منہ کالا کرے، برکت ہوگی نحوست ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا سودی معاملہ کرنے والا، سود لینے دینے والا 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی برا شخص ہے جو سودی معاملہ کرتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے معاملات پہ سودی پیسے لینے والے، شادی کے موقع پر پیسہ لے لیا، سود پہ چکایا جا رہا ہے۔ ارے جس شادی پر پیسہ سود پہ لیا ہے وہاں برکت نہیں ہوگی، نحوست ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، ناچاکیاں ہوں گی، نوبت طلاق تک پہنچے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، اس موقع پر حضور نے فرمایا، لوگو اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ یہ اس دن کی بات ہے کہ جس دن حضرت عباس نبی کے چچا نے کسی کے ساتھ سود کا معاملہ کر رکھا تھا۔ جب سود حرام ہوا پیغمبر نے 2 ٹوک بتلا دیا اور پھر ابتدا اپنے گھر سے کی۔ فرمایا کہ میں آج سے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، جو اصل رقم دے رکھی ہے بس وہی لینی ہے، اضافی نہیں لینی۔ اضافی جو رقم سود کی ہے میں چھوڑتا ہوں اس کو۔ ابتدا کہاں سے کی ہے؟ بولو کہاں سے کی ہے؟ آج اگر یہ کہیں کہ بینک بغیر سود کے نہیں چل سکتے، آؤ پھر معیشت دیکھنی ہے، زیادہ دور نہ جاؤ، یہ ساتھ پڑوسی ملک افغانستان کو دیکھ لو۔ کیا افغانستان کی کرنسی پاکستان سے ڈاؤن ہے یا اپ ہے؟ بولو آپ کو نہیں پتا تو جا کے دیکھ لینا، نیٹ سے نکال لینا۔ میں بتاتا ہوں افغانستان کی کرنسی اس وقت پاکستان سے ڈبل ہے۔ افغانستان ایٹمی ملک ہے؟ بولو وہاں پہ کوئی وسائل اور ٹیکنالوجی پاکستان سے زیادہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے عرصے سے جنگ لڑ رہے ہیں، روس سے جنگ لڑی، اب امریکہ سے 20 سال تک جنگ لڑی ہے، کتنے شہید ہوئے اور کیا کچھ ہوا وہاں پہ۔ اس وقت افغانستان کی کرنسی پاکستان سے اوپر ہے، ڈبل ہے۔ آزاد ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ چند ماہ تو ہوئے ہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے
1 सदी होने वाली है। तुर्की की करेंसी पाकिस्तान से अप है कि डाउन है? बोलो अप है। एक वक्त था जी बहुत अप है, एक वक्त था कि डाउन थी, एक वक्त था वो तनज़्ज़ुली पे जा रहा था। आज आप दुनिया के हालात का जायजा लें, क्या तुर्की आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा? वजह क्या है? दीन को अपनाने की वजह से अल्लाह ने तुर्की को तरक्की दी है, दीन को अपनाने की वजह से अल्लाह ने अफगानिस्तान को तरक्की दी है। अगर कहें कि सूद की वजह से तरक्की मिलती है, तो जब से बैंक बने हैं, पाकिस्तान बना, तब से लेकर अब तक सूदी सिस्टम चल रहा है। मईशत मजबूत हुई है कमजोर हुई है? अगर कभी भी मजबूत हुई होती तो चलो मान लेते, लेकिन हमें कुरान कह रहा है, नबी का फरमान कह रहा है, और ये हालात बतला रहे हैं कि हरामकारी से, हराम लेने देने से, सूदी मामला से तरक्की मजबूत, ये मजबूत है। मईशत मजबूत नहीं होती, मुस्तहकम नहीं होती, तनज़्ज़ुली की तरफ, नीचे की तरफ को जाते हैं। और कैसे हो सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अल्लाह ने भी कुरान पाक में फरमा दिया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अगर माल बढ़ाना चाहते हो तो सदकात दिया करो। अगर आप चाहते हो आपका माल बढ़े, सदकात दिया करो, ज़कात दिया करो, खैरात दिया करो। जिस पे कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी अदा करे, जिस पर फितराना वाजिब था वो फितराना अदा करता। कुरान कहता है सदकात देने से, खैरात देने से, अतियात देने से, ज़कात देने से, फितराना देने से, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल बढ़ता है, और सूद से माल घटता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। सूद से माल घटता है। बज़ाहिर लगेगा बैंकों में रखवाया हुआ हमारा सूदी पैसा, बज़ाहिर लगेगा कि महीने में 50,000 प्रॉफिट आ रही है, लेकिन कुरान कहता है दूसरी जगह तुम्हारा नुकसान भी होगा। हमारे बच्चे बीमार होंगे, घरों में लड़ाइयां होंगी, नाचाकियां होंगी, कभी कोई मसला बनेगा, कभी कोई मसला बनेगा। 50,000 आएंगे, 1 लाख लग भी जाएगा। हाँ, उस तरीके पर आओ जो तरीका हमारे नबी ने बतलाया। इस वक्त पूरी दुनिया में वो शख्सियत जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया, उन्होंने बैंकों को एक निजाम दिया है, आओ नबी के तरीके पर बैंककारी करो, प्रॉफिट भी होगा, फायदा भी होगा, हलाल का होगा। जो बैंकों के निजाम से वाबस्ता हैं वो जानते हैं। मैंने बैंक वालों से पूछा, आप भी पूछ लो, इस वक्त मीजान बैंक बहुत ऊपर जा रहा है। वजह क्या है? उलमा का हाथ है, उलमा की सरपरस्ती है, हलाल काम कर रहे हैं। और जो बैंक में हर एक की तफसील नहीं जानता, आप मालूमात लें, जो बैंक उलमा से पूछकर, मुस्तनद मुफ्तियाने ग्राम से पूछकर, सूदी निजाम से बचकर हटकर हलाल काम कर रहे हैं, वो अब जा रहा है। और जहां पे सूद आएगा वहां पे तरक्की नहीं होगी, तनज़्ज़ुली होगी, मुस्तहकम नहीं होगा, वो नीचे की तरफ को जाएगा। और ये नबी का फरमान, हज्जतुल विदा के मौके पर हर साल हज आता है, और हर साल हज्जतुल विदा का खुतबा दोहराया जाता है। लेकिन पता नहीं क्या बात, जब दिलो दिमाग में बैठी हुई हो दुनिया की मोहब्बत, तो छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज अगर हम लोगों को कहें कि अरे सूदी बैंकों से अपना पैसा निकलवा लें, सूदी बैंकों से पैसा निकलवा लें, घरों को बचाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, राहत की नींद चाहते हैं, बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, सूद से हट कट कर जिंदगी गुजारें, इन सूदी बैंकों से अपना पैसा निकलवा लें, इस्लामी बैंकों में रखवा दें, अरे चलो वहां पर भी प्रॉफिट आ जाएगी, लेकिन वो प्रॉफिट हलाल है, हाँ सूद की प्रॉफिट हराम होगी। बस फर्क ये होगा, सूद का आ रहा है वो ज्यादा होगा और ये होगा थोड़ा। अब छोड़ने के लिए तैयार कोई नहीं होंगे, ओए वहां पर तो हमें प्रॉफिट आती है 50,000 रुपये, यहाँ मिलेगी 10,000 रुपये, ये कौन बेवकूफ़ है 50,000 को छोड़ के 10,000 पहले। हमारी यहाँ पे बड़ी अकल चलती है, दूसरी तरफ अकल को इस्तेमाल करें। रब कहता है कि तुम समझ रहे हो बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, दूसरी तरफ से घट रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, यह हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, लोगों तुम मेरे जाने के बाद इख्तलाफात बहुत देखोगे, जगह जगह फितने फसाद बर्पा होंगे, जगह जगह इख्तिलाफ होगा, फिरका वारियत आम होगी, हर फिरका अपनी छोटी छोटी जमात को बनाकर
الگ بیٹھا ہوگا، اپنے آپ کو حق پر دوسرے کو غلط سمجھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو میں تم میں قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج ہم نے قرآن سے رہنمائی لی کب ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھا کب ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھا کب ہے؟ ہم نے تو قرآن کو صرف چند رسموں کے لیے رکھ لیا۔ بیٹی کی رخصتی ہو قرآن کے سائے میں کر دی جائے، قسم اٹھانی ہو قرآن کو ہاتھ میں لے لیا جائے، یا شوکیس کے اوپر سجا کے رکھ دیا جائے۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے سمجھا یا فوتگی کے موقع پر پڑھنے کے لیے سمجھا، بس اور کسی کام کے لیے ہم نے قرآن کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے قرآن سے رہنمائی لے، تمہاری دنیا بھی حل ہوگی، اللہ کی قسم قبر اور حشر بھی حل ہوگی۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے نبی کے خطبے کے میں مختصر سے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمائے، یہ چیزیں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو خلاصہ یہ ہے، اور کافی باتیں وقت کافی اوپر جا رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کا پورا خطبہ پڑھیں اور اس خطبے پہ عمل کریں۔ اللہ کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، ملک ترقی کی طرف بھی جائے گا، معیشت سٹرونگ بھی ہو جائے گی، ہم ساری چیزوں سے بیہودہ چیزوں سے بچ جائیں گے اور سکھی دنیا میں بھی رہیں گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔